بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انوار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عالیشان معجزہ بتانے والے ہیں کہ ایک غار کے اندر آپ کا سامنا سانپ سے ہوا۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں اس عالیشان معجزے کو، اور اس ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھنا، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا، کیونکہ ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور 5 لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں، تو جلدی سے سبسکرائب کریں، آپ کے اپنے چینل کو بڑا بنائیں۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ غار سور یعنی گفا سور مکہ کے آخر میں ایک پہاڑ میں ہے، جسے جبل سور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہے تھے تب راستے میں اسی گفا میں ٹھہرے تھے، اور اسی دوران ایک کے بعد ایک معجزے ظاہر ہوئے، جس کی وجہ سے یہ گفا بہت مشہور ہو گئی۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گفا میں ایک سانپ سے سامنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے گفا کو صاف کیا۔ بہت سارے سانپ کے گڈھے تھے جنہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کے ٹکڑوں سے بند کر دیا تھا، کیول ایک سانپ کا گڈھا کھلا رہ گیا تھا۔ اندر جانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھکان کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ سانپ کے اس بچے ہوئے گڈھے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر رکھ دیا تاکہ اس میں سے کوئی چیز نہ نکلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اتنے میں ایک سانپ نے اس گڈھے میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، لیکن انہوں نے اپنا پیر اس گڈھے سے نہیں ہٹایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں کوئی خلل ہو۔ لیکن سانپ کے کاٹنے سے ہونے والا درد اتنا زیادہ شدید تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور ایک آنسو جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گال پر گرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تو پتہ چلا کہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہنی اپنی لار کو اس جگہ پر لگا دیا جہاں سانپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ آرام محسوس ہونے لگا اور درد دور ہو گیا، اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور دونوں حضرت گفا میں 3 دن اور 3 رات رہے۔ تو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق اور ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ دوستو چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔